الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ کفار بھی عجیب لوگ تھے. قیامت کی گرفتاریوں کا جو منظر بیان فرمایا گیا تو وہ منظر اور وہاں کی گرفتاری اور وہاں کی تباہی ان کو یہیں سے ملی تھی، کیونکہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرماتے جب میری فرمودات جو کھلی واضح اور روشن اور حقائق پر مبنی ان پر تلاوت کی جاتی تھی تو ماننے کے بجائے، اعتراف کے بجائے اور قبول کرنے کے بدلے وہ کہا کرتے تھے کہ ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. بھائی بات نہیں ماننی ہے اس کی، یہ تو ایک ایسا انسان ہے جن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا مشن لے کر آیا ہے کہ اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے آبائی رسومات سے دور رکھنا، جن معبودات کو آپ کی نسلوں نے، گزشتہ نسلوں نے بنایا تھا، پھیلایا تھا، ان پر اپنی زندگی اور حیات اور اسباب حیات نچاور کیے تھے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ لوگوں کو چڑھانا چاہتا ہے، منع فرمانا چاہتا ہے. اور یہ بھی کہا کرتے تھے ما هذا الا افک، جو قرآن آپ کو سنائی جاتی ہے، قرآن کی جتنی بھی باتیں آئی جاتی ہیں اور آپ کو سنائی جاتی ہیں یہ سب خود ساختہ ہیں، میں کوئی وحی کی پہلو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوا ہے، اپنے طرف سے انہوں نے بنائے ہیں یہ سب کچھ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور کفار نے حق کے بارے میں جو کچھ کہا جب حق ان کے پاس آیا، جب حق نے ان کے دروازوں پر دستک دی. حق یعنی اللہ کی طرف سے ثابت شدہ اور حقیقی رستہ اور فرمان، ہدایت، نور، رہنمائی، جس کی ایک وجود اور حقیقی وجود تھی جو واقعی ان کے لیے خیر و برکات کا سبب تھا. جب وہ نوبت آ گئی اور حق ان تک پہنچ گیا، ماننے کے بجائے کہنے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو پورے سحر ہے، یہ جادوگروں کی کمالات ہیں. دیکھیے بھئی ایک وقت ایک یہ بتا دی کہ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد آپ کو اپنے آباء و اجداد کے رستوں سے دور رکھنا ہے، اور اسی بالکل یعنی خیالات کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ ایک نقطے کا انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا ما هذا الا افک مفترى، یہ تو ایک خود ساختہ باتیں ہیں، اور اس پر بھی اکتفا نہیں کیا اور کہنے لگے کہ ان ھذا الا سحر، یعنی حقیقت کو نہ ماننے کے انواع و اقسام کے خود سرانہ اور
بغیر کسی دلیل و حجت کے انکار کے راستے انہوں نے قبول کی، حالانکہ فرماتے وما آتیناہم من کتب یدرسون، ان کو کوئی کتاب ملی ہی نہیں تھی۔ ان کی نسلوں میں پورے قریش کے جو سلسلے ہیں، وادی مکہ کی جتنی بھی اقوام ہیں، اس خطے میں تو کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ گو کہ آپ لوگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، لیکن اس کے بعد بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ انبیاء علیہ السلام کا تسلسل، رشد و ہدایت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا، تو آپ لوگ کہاں سے یہ بات ثابت کر چکے کہ خود ساختہ باتیں ہیں یا سحر کی باتیں ہیں؟ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور آپ سے پہلے یہاں کوئی باخبر کرنے والا بھی نہیں آیا، کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، تو ان کو کیا حجت پڑی ہے کہ وہ اللہ کی فرمودات کا انکار کریں؟ کبھی کیا کریں، کبھی کیا کریں۔ اور یہ حق ہے، اگر وہ دل اور دماغ کی آنکھیں کھول کے دیکھ لیں تو حق اور حقیقت یہی ہے کہ وہ دیکھ لیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی صورت میں ان کے لیے رہنمائی، سعادت دنیا و عقبہ اور خیر کثیر کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اگر قبول نہیں کریں گے تو پھر کون ان کو تباہی سے بچائے گا؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔